اوہ اچھا، تو آپ صرف صابن بیچنے والے ہیں؟ اوہ، اس نے تھوڑی پر انگلی رکھ کر اپنی دانش میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر ہلایا۔ دیکھیں بھائی، ہم نے نہ کچھ نہیں خریدنا، میرے بابا گھر کا سودا اکٹھا لا کر رکھ دیتے ہیں، اماں کہتی ہیں اس سے برکت آتی ہے اور بچت بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ایمرجنسی میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو بازار نہیں بھاگنا پڑتا، ویسے بھی میرے خیال میں یہ جو چل پھر کر چیزیں بیچتے ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہوتی، بھائی آپ خود سوچیں، جس چیز کو آپ کو گاہک کے پاس لے جا کر کہنا پڑے کہ یہ خرید لو تو وہ تو دو نمبر ہوئی نا۔ آپ کی پروڈکٹ اگر اتنی ہی اچھی ہے تو اس کو اپنے اسٹور پر رکھے نا، جس کو ضرورت ہوگی وہ خود ہی خرید لے گا۔ زبان کے ساتھ ساتھ وہ ہاتھ بھی ہلا ہلا کر مشورے دے رہی تھی۔ دیکھیں ہم صرف صابن بیچنے والے نہیں ہیں، دریاب نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو پتی بیچنے والے ہوں گے بھائی، ہم ایسی ہم پتی بیچنے والے بھی نہیں۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ شروع ہوتی دریاب نے اسے ٹوکتے ہوئے دانت پیس کر کہا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ تھوڑا سا مزید باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سر کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ دریاب بے اختیار ایک قدم آگے بڑھا۔ تو کیا آپ چرس بیچتے ہیں؟ اس کی طرف جھکتے ہوئے رازدانہ انداز میں کہا تو وہ پانچوں بے اختیار اچھل پڑے۔ دریاب کے منہ سے بے ساختہ استغفر اللہ نکلا، جبکہ مصطفی شاہ نے اونچی آواز میں لا حول ولا قوت پڑھا تھا۔ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہمارے گھر میں تو کوئی چرس نہیں پیتا، اس لیے معذرت کے ساتھ ہم نہیں خرید سکتے، آپ کہیں اور ٹرائی کر لیں۔ ارے ہاں، آپ کالج اور یونیورسٹی میں کوشش کریں نا، وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی چانس لگ جائے۔ بھائی وہاں پہ ہم جیسے اچھے اور معصوم بچوں کے ساتھ ساتھ کچھ بگڑے بچے بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک مشورہ دوں آپ کو، آپ سب اکٹھے نہ نکلا کریں، چرس بیچنے کے لیے علیحدہ علیحدہ علاقے بانٹ لیں، بالفرض اگر پولیس کے ہتھے چڑھ بھی جائیں تو پیچھے کوئی ضمانت کرانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ویسے تو پولیس آپ لوگوں کی اپنی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی قسمت خراب ہو تو کیا پتا چلتا ہے۔ ایک بات تو بتائیں، ان کی طرف جھکتے ہوئے دوبارہ گویا ہوئی، یہ جو سگریٹ میں چرس پاؤڈر بھر کے پیتے ہیں یہ کیسے بھرتے ہیں؟ میں نے اس پر بہت سوچا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب یہ لوگ سگریٹ سے تمباکو نکالتے ہیں تو خالی کھوکا سلامت رہتا ہوگا بھلا، اور چرس اور پاؤڈر بھرنے کے بعد جو سگریٹ سے نکالا گیا تمباکو ہوتا ہے پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ ہتھیلی پہ رکھ کے مسل کر بھی پھانکتے ہیں۔ وہ گیٹ پر کھڑی ہو کر چرس اور پاؤڈر ایسے ڈسکس کر رہی تھی جیسے اس سے اہم کوئی کام نہ ہو۔ اس کو نان سٹاپ بولتا دیکھ کر وہ پانچوں ہونک بنے کبھی اس کا تو کبھی ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، جبکہ پیچھے کھڑے دریاب کا سرخ پڑتا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کیا ہوا ہے۔ ہم راشم شاہ سے ملنے آئے ہیں، مصطفی شاہ نے بالآخر اپنا مدعا بیان کیا۔ کون راشم شاہ؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ ایک پل کو تو وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ او اچھا، تو آپ راشم شاہ یعنی بابا سے ملنے آئے ہیں، پر بابا جانی تو گھر پہ نہیں ہے، وہ تو ماما کے ساتھ بازار گئے ہوئے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کی شکلیں نا میرے بابا جانی سے بہت ملتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ دنیا میں ایک جیسی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں، کہیں آپ اپنے چھٹے ہم شکل کی تلاش میں تو نہیں آئے ہیں؟ اس نے راشم شاہ کا بتانے کے ساتھ پھر سے سوال داغا تھا۔ دیکھیں محترمہ، دریاب نے کچھ کہنے کے لیے لب واقع ہی کیے تھے کہ اس نے ٹوک دیا۔ امثال امثال راشم شاہ نام ہے میرا، ٹیچر امثال شاہ کہتے ہیں، جبکہ بابا اور بھائی لوگ یلے اور یلی شاہ کہتے ہیں۔ اور اماں کیا کہتی ہیں؟ دریاب نے بے ساختہ پوچھا۔ اماں ہاں وہ کہتی ہیں اس کو جو بھی کہہ لو، اس نے کون سا سننا ہے، کملی ہے یہ تو۔ اب بتاؤ بھلا میں کہاں سے کملی ہوں؟ وہ کھلکھلائی۔
ویسے اگر آپ مجھے اپنا تعارف دیں کہ آپ لوگ کون ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر دوں۔ ویسے بھی کافی دیر سے آپ لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں، اس طرح دروازے پہ کھڑا ہونا اچھا تھوڑی نہ ہو لگتا ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار اور شریف لوگ لگ رہے ہیں آپ۔ نام اور کام دونوں بتائیں، سارا ملبہ ان پر گراتے ہوئے اب کی بار اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو دریافت دانت پیس کر رہ گیا۔ مصطفی شاہ نام ہے ہمارا اور حویلی سے آئے ہیں، ہم راسم شاہ سے ملنا ہے۔ ان کا نام سن وہ اچھل پڑی تھی، آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہائے اللہ، سچی آپ شاہ بابا ہیں؟ آپ میرے دادا جان ہیں۔ بابا آپ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں ہمیں۔ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ جب بھی بابا سے بولا ہمیں آپ لوگوں سے ملنا ہے تو منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان سے سخت والے ناراض ہیں۔ اس کی آواز سے جوش اور خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ بے اختیار ان کے سینے سے لگی تو وہ حیران رہ گئے۔ اگر پتا ہوتا کہ ہماری بیٹی ہمیں اتنا یاد کرتی ہے تو ہم پہلے ہی آ جاتے۔ مصطفی شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار دیا۔ اب اگر اپنے دادا جان سے مل لیا ہو تو ہم سے بھی مل لو۔ شاہ بی بی نے اپنے اور عاصم شاہ کی طرف اشارہ کیا تو ہنستے ہوئے ان سے ملنے لگی۔ ماشاء اللہ سے کتنی پیاری ہو بھی کیوں نہ، میرے راسم کی بیٹی ہو تم، شاہ بی بی نے محبت سے گلے لگایا۔ جیتی رہو، عاصم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ لوگ اندر آئے نا۔ بالآخر اسے اندر بلانے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ دریاب نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ کشن صوفے کے بجائے زمین پر پڑے اپنی ناقدری کو رو رہے تھے۔ چپس اور بسکٹ کے خالی ریپر جگہ جگہ اڑتے پھر رہے تھے۔ جوس کے ڈبے ڈسٹ بن کے ارد گرد بکھرے پڑے تھے کیونکہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے وہ خالی ڈبوں کو دور سے نشانہ لے کر ڈسٹ بن میں پھینکنے کی کوشش میں تھی۔ احتجاجی طور پر ایک بھی ڈبے نے ڈسٹ بن میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ لانچ کی ابتر حالت اور ان لوگوں کے چہروں پر ہلکی سی مسکان دیکھ کر وہ خجل ہو کر رہ گئی۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں امی بابا کو کال کرتی ہوں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی شرمندگی کی میعاد تھوڑی دیر تک کے لیے ہی ہوتی تھی۔ ہیلو بابا، امی مان گئی یا نہیں؟ چلیں جتنا مانی ہے اتنا ہی لے کر آ جائیں، باقی کا پھر منا لیجیے گا۔ آپ کے بہت خاص مہمان آئے ہیں گھر پہ، آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اور ہاں، میرے لیے برگر اور شاورما لیتے آئیے گا، بس جلدی سے آ جائیں۔ اللہ حافظ۔ اس نے ایک ہی سانس میں بات ختم کی اور مزید کچھ کہے کال کاٹ دی اور بازل کا نمبر ملایا۔ اتنے میں ملازمہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لے کر آئی تھی۔ اس نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ہیلو بازی، کہاں ہو؟ جلدی سے گھر آ جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی فون اسپیکر پر ڈال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود ٹیبل کے پاس بیٹھ کر چائے بنانے لگی۔ اس کا انداز دیکھ کر سب مسکرا دیے۔ اوہ، تو تم نے دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ بہت جی لیا تم نے، اب مر جاؤ۔ تم ہی نہیں مان رہی تھی۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ میں تمہارے اس فیصلے کو دل و جان کی گہرائیوں سے سراہوں گا۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں بہت مس کروں گا۔ ہر جمعرات کو تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی آ جایا کروں گا۔ نیاز بھی بانٹا کروں گا اور کچھ پیسے تمہارے اصال و ثواب کے لیے مسجد اور یتیم خانے بھی دے دیا کروں گا۔ تم ایسا کرو کہ اپنا فون اور لیپ ٹاپ مجھے ڈونیٹ کر جانا، اور جو میری واچز، پرفیوم، شرٹس اور باقی چیزیں چراتی رہی ہو اس کے لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ جاؤ میری بہن، میں نے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیا۔ دوسری طرف سے بازل کا شرارت سے بھرپور جواب آیا جس نے امسال کو اچھا خاصا تپایا تھا۔ تو ہماری نافرمانی کی صحیح سزا ملی ہے تمہیں راسم سائیں؟ بہت خوب۔ پہلے اس کی پٹ پٹ چلتی زبان اور اب بازل کی باتیں سن کر مصطفی شاہ بڑبڑائے تھے۔ دیکھو بازی، میرے منہ مت لگو ورنہ، اس نے غصے کی شدت سے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ اتنے لوگوں کے سامنے اپنی بے عزتی اس کو ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ ورنہ کیا کرو گی تم؟
اپنا سر دیوار میں مارو گی یا چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لو گی؟ ہا ہا، اپنے ایسے نصیب کہا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اسے مزید چڑھایا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، واقعی میں کیا کروں گی؟ میں شہری بھائی کو بالکل بھی نہیں یہ کہ بتاؤں گی کہ یہ جو بائک تم بنوانے کے چکر میں ہو یہ لڑکیوں کے ساتھ ریس لگاتے ہوئے تیز رفتار کے باعث الٹی تھی، اور یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ پچھلے اسائنمنٹ میں تمہارے 0 مارکس آئے تھے، اور اور یہ تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گی کہ تم نے کچھ دن پہلے ایک لڑکی کو چھیڑا تھا۔ اس وقت وہ اپنے سامنے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کو بھی بھول چکی تھی۔ ایک منٹ، میں نے کب کسی لڑکی کو چھیڑا ہے؟ خدا کا خوف کرو یلے۔ اللہ اللہ، لڑکی کتنی بڑی جھوٹی ہو تم۔ دوسری طرف سے بازل تڑپ اٹھا اس الزام پر۔ ہاں تو یہ میں اور تم جانتے ہیں نا کہ تم نے نہیں چھیڑا، شہری بھائی نہیں، ان کو تو میں بتاؤں گی نا، اور تمہیں پتا ہے وہ میری بات مانتے بھی ہیں، یلے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے میری ماں، میں آ رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بازل نے بوکھلاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ ہاں ٹھیک ہے، رستے سے میرے لیے گول گپے لیتے آئیے گا، اس نے حکمانہ انداز میں کہا اور کھٹاک سے فون کاٹ دیا۔ امان ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ دونوں واقعی بندے کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دریاب نے دریاب کے کان سرگوشی کی۔ راسم صاحب اور سائرہ بیگم گھر میں داخل ہوئے تو لانچ میں بیٹھے نفوس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے۔ بابا سائیں، اماں جان، بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ وہ سب بھی کھڑے ہو گئے۔ اماں جان کیسی ہیں آپ؟ راسم صاحب نے بی بی جان کے گلے لگایا تو وہ اس کے گلے لگتی ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ آپ کو پتا ہے اماں جان میں آپ کو کتنا مس کیا؟ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، بی جان نے دیوانہ وار ان کا منہ چومتے ہوئے کہا۔ نہ اماں جان، آپ گناہ گار تو نہ کریں مجھ بدنصیب کو، راسم صاحب نے بی جان کے آنسو صاف کیے۔ برخودار ہم بھی کھڑے ہیں، مصطفی شاہ نے ماں بیٹے کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر ان کی توجہ اپنی طرف دلوائی تو راسم صاحب ان کی طرف بڑھے۔ سوری بابا جان۔ نہ بیٹا، تم اپنے بابا سائیں کو معاف کر دو، تم ٹھیک کہتے تھے، وہ بدبخت ہماری بیٹی کے قابل نہیں تھا، کاش میں اس وقت تمہاری بات مان لیتا تو آج لالی نہ بھکت رہی ہوتی، مصطفی شاہ نے کہا تو راسم صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ بچھڑا ہوا خاندان مل رہا ہے، واو کیا فلمی سچویشن ہے، امثال نے تالی ماری تو سائرہ بیگم نے اسے گھورا۔ اماں جان، یہ میری بیٹی ہے امثال، راسم صاحب نے امثال کی جانب اشارہ کیا تو مسکرا دیے۔ بازل اور شہریار بھی آ چکے تھے۔ ہم مل چکے ہیں اس سے، مصطفی شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو امثال نے دانت نکالے۔ سب بیٹھ کر باتوں میں مگن ہو گئے۔ سائرہ بیگم کچن میں چلی گئی تھیں۔ بازل اور امثال لائے گئے گول گپوں کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ سے تینوں بچے بڑے ہو گئے ہیں، ابھی تک شادی نہیں کی کسی کی؟ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بی جان نے پوچھا۔ نہیں اماں جان، ابھی تک تو نہیں کی ہے، اور میرے 3 نہیں 4 بچے ہیں، ان دونوں کے علاوہ ایک اور بیٹا بھی ہے، عدید، وہ فاریہ آپا کے پاس ہوتا ہے، راسم صاحب نے کہا۔ کیوں بھلا؟ بی جان نے پوچھا۔ شادی کے 15 سال بعد بھی جب فاریہ آپا اور آصف بھائی کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو عدید کی پیدائش پر ان دونوں نے اسے ہم سے مانگا تو ہم انکار نہ کر سکے۔ پھر اس کے 5ویں سال بعد اللہ نے ہمیں 2 جڑواں بچوں سے نوازا۔ عدید بھی جانتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹا ہے، فاریہ آپا اور آصف بھائی نے کبھی نہیں چھپایا۔ پاکستان آتا رہتا ہے اور آصف کی ڈیتھ کے بعد پاکستان شفٹ ہو چکا ہے، ابھی ملک سے باہر ہے ورنہ ملواتا آپ کو، راسم صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، فاریہ کے ساتھ حویلی آیا تھا ایک بار جرمنی جانے سے پہلے، بی جان نے کہا۔ راسم، حویلی چلو، اور یہ ہمارا حکم ہے، مصطفی شاہ نے راسم صاحب سے کہا۔
جی ضرور بابا جان، کیوں نہیں، ابھی چلو، انہوں نے کہا تو راسم صاحب نے سر ہلا دیا۔ 20 منٹ کی مسافت طے کر کے وہ لوگ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ راستے میں بازل اور یلے کی جو زبان چلنا شروع ہوئی تو سائرہ بیگم کی مسلسل گھوریاں بھی ان کی زبان بند نہیں کروا سکی تھی۔ ساس کے سامنے اچھی خاصی بےعزتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی ساس رکھ رکھاؤ والی عورت تھی، یوں لڑکیوں کا پڑ پڑ بولنا سخت ناپسند تھا، لیکن ان کی اولاد تو نہیں جانتی تھی نا۔ خیر اگر جانتی بھی ہوتی تو کون سا انہوں نے سدھر جانا تھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ گاڑیاں حویلی میں داخل ہوئیں تو دونوں کی چلتی زبان کو بریک لگی۔ گاڑیوں کی آواز سن کر سب باہر نکل آئے تھے۔ اب ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا۔ بی جان سب کا تعارف کروا رہی تھیں۔ سائرہ بیگم سب سے مل کے ہٹیں تو بچوں کے بارے میں بتانے لگیں۔ شہریار کا بتا کر باقی دونوں کی طرف مڑیں تو سر پیٹ کر رہ گئیں۔ وہ دونوں اتنے لوگوں کی موجودگی کو نظر انداز کیے الوؤں کی طرح آنکھیں پھاڑے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ واؤ کیا جگہ ہے، بازل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہے نا بالکل فلموں کی جیسی۔ بس میں نے سوچ لیا ہے جب میں فلم بناؤں گی نا تو یہیں پہ بناؤں گی۔ بیسٹ لوکیشن ہے یہ۔ ارے بازی وہ دیکھو امرود اور آم کا درخت، مزہ آ جائے گا۔ جوش میں آ کے یلے کی آواز کچھ زیادہ ہی اونچی ہو گئی تھی۔ آخر کو ان کی فیوریٹ چیز نظر آ گئی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ سائرہ بیگم نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ یلے خدا کا واسطہ ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنا منہ بند کر لو، ہر جگہ مجھے ذلیل کروانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ سائرہ بیگم دھیمی آواز میں غرائیں تو امسال منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا بازل اور بیٹی امسال ہے۔ سائرہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ اور بازی یلے یہ تم لوگوں کی بڑی تائی اور یہ چھوٹی تائی ہیں، اور تم لوگوں کی منجلی خالہ بھی ہیں۔ انہوں نے فوزیہ بیگم اور ختیجہ بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ لالی رخ تم لوگوں کی پھپھو۔ السلام علیکم تائی امیوں، میں آپ کی نئی بھتیجی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بال بچے راضی ہیں؟ آپ کے مجازی خداؤں کے کیا حال ہیں؟ اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ امسال دوبارہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو ہکا بکا چھوڑ کر بغیر ان کی سنے وہ لالی رخ کی طرف بڑھ چکی تھیں۔ ہٹو بھی، مجھے بھی ملنے دو، تم تو چپک ہی گئے ہو۔ پھپھو کی جان لینی ہے کیا؟ اوپر سے تم نہائے بھی نہیں ہو، برش بھی نہیں کیا ہے، بدبو سے ہی مار دو گے۔ لالی رخ بازل کو گلے لگا کر ماتھا چوم رہی تھی کہ امسال نے اس کی شرٹ پکڑ کر کھینچا اور خود ان کے گلے لگ گئی۔ سب کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سائرہ بیگم نے بے بسی سے راسم شاہ کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئے تو انہوں نے آخری سہارے کے طور پر شہریار کو اشارہ کیا۔ یلے گڑیا یہاں آؤ۔ ماں کی حالت دیکھ کر شہریار کہتے ہوئے امسال کی طرف بڑھا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ بری بات بچے ماما کو تنگ نہیں کرتے، شہریار نے ایک ہاتھ سے امسال کا حجاب سیٹ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ چلو بھائی اندر چلو، یہاں کھڑے رہنا ہے کیا؟ بی جان نے کہا تو سب اندر کی طرف چل دیے۔ وہ لوگ اس وقت لانچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شہریار امسال کو اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھا، جس پر سائرہ بیگم نے جہاں خدا کا شکر ادا کیا تھا وہیں پر وہ بیزاری سے ادھر ادھر نگاہیں گھما رہی تھی۔ بازل بھی دریاب وغیرہ کے ساتھ باتوں میں مگن تھا۔ لالی کھانے کا کیا پروگرام ہے؟ کتنی دیر ہے ابھی مزید؟ بی جان کے پوچھنے پر امسال کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ ہاں نا پھپھو جلدی سے کھانے کا کچھ کرے نا، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ سچی بھائی میں نے پچھلے 2 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ مجال ہے جو راستے میں کسی نے جھوٹے منہ بھی پوچھا ہو کہ امسال تمہیں کچھ کھانا تو نہیں؟ ویسے دادو بتا رہی تھی میری بہنیں بھی ہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہوائی مخلوق سے تعلق تو نہیں رکھتی یہاں کی لڑکیاں؟
امثال نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ نہیں بیٹا، وہ سب کچن میں ہے، کھانا وغیرہ دیکھ رہی ہیں، میں بلواتی ہوں، خدیجہ تائی نے کہا۔ ارے رہنے دیں تائی جان، میں خود چلی جاتی ہوں، آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ کچن ہے کہاں۔ ان کے بتانے پر وہ اٹھ کر چل دی۔ کچن میں پہنچی تو وہاں پر 4 لڑکیاں نہایت ہی مگن انداز میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ اللہ اللہ، کیا شاندار خوشبو آ رہی ہے! میں نے ایویں اتنا ٹائم ویسٹ کیا باہر بیٹھ کر، زندگی کا اصل مزہ تو یہاں ہے۔ ویسے مینیو کیا ہے؟ امثال نے دیگچیوں سے ڈھکن ہٹائے تو وہ سب کے سب پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگے۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ میرے سر پہ سینگ نکل آئے ہیں کیا؟ او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ اس نے باقاعدہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ آپ شاید راسم چاچو کی بیٹی ہیں، ان میں سے ایک نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ شاید نہیں، یقیناً میں انہی کی بیٹی ہوں، اور آپ لوگ بھی تعارف کروائیں نا، اس نے کباب اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ شامین آپی اور یہ اس سے چھوٹی رامین قاسم ماموں کی بیٹیاں۔ یہ ثانیہ ہے، قاسم ماموں کی درمیان والی بیٹی، اس سے بڑی عائشہ اور چھوٹی ذروہ، کالج گئی ہوئی ہے۔ اور میں رامل، لاری رخ کی بیٹی، رامل نے فرائی پین میں کباب ڈالتے ہوئے تعارف کروایا۔ اوہ صحیح، تو آپ کیوں نہیں گئیں؟ اوہ، تو ہمیں ویلکم کرنے کے لیے رک گئی تھیں۔ تھینک یو، تھینک یو۔ امثال نے سر کو ہلکا سا خم دیا تو وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ تو آپ میں سے کوئی شادی شدہ بھی ہے یا ابھی تک ایویں ہی پھر رہی ہیں؟ اس کی بے تکلفی سی پوچھنے پر وہ چاروں اش اش کر اٹھی تھیں۔ ہاں میری شادی ہو چکی ہے، قاسم ماموں کے بیٹے زریاب شاہ سے، اور عائشہ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ اوہ صحیح، اس نے دوبارہ کباب اٹھایا۔ رامل دوبارہ کباب تلنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رامین نے پوچھا۔ امثال، گھر میں یلے کہتے ہیں، آپ لوگ بھی کہہ سکتی ہیں۔ اس نے ایک اور کباب اٹھایا۔ اچھا کیا کرتی ہو تم؟ رامین نے پوچھا۔ ان لوگوں کو اپنی یہ چھوٹی سی بے تکلف کزن کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔ پڑھتی ہوں، اس نے بے دہانی میں ساری پلیٹ الٹا لی تھی۔ کس کلاس میں؟ اب کی بار ثانیہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ BBA کا دوسرا سال ہے، امثال نے کباب منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، تم یوں نہیں چاہتی ہو؟ ثانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، میں اور بازل اکٹھے جاتے ہیں، ہم دونوں ایک ہی کلاس میں ہی پڑھتے ہیں نا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ پلیٹ خالی کر چکی تھی۔ بازل؟ میرا ٹوینی، امثال نے ان کی ناسمجھی سے دیکھنے پر وضاحت کی۔ تلے ہوئے کباب نکالنے کے لیے رامل نے پلیٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پلیٹ غائب تھی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر امثال کے ہاتھ میں خالی پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ رامل کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ہنس دی۔ وہ آپی قسم سے بہت مزے کے تھے، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا اور ختم ہو گئے، اس نے ڈٹائی دکھائی۔ شرمندہ ہونا اس نے سیکھا ہی کہاں تھا۔ کوئی بات نہیں، رامل نے مسکراہٹ دبائی۔ یہ لے، کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ چلو یہاں سے، سائرہ بیگم اس کے پیچھے کچن میں آئی تھی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ رامل نے انہیں سلام کیا۔ سب کو ملنے کے بعد وہ دوبارہ امثال کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ چلو باہر۔ سوری بیٹا، اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ سائرہ بیگم نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ نہیں ماما، میں نہیں کر رہی تھی نا کچھ بھی، وہ روحان سی ہوئی۔ ہاں، جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں نا۔ ارے نہیں چچی جان، اس نے ہمیں بالکل بھی تنگ نہیں کیا، یہ تو بہت پیاری ہے، اس کو منہ بسوڑتا دیکھ کر شامین نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد رامل نے آ کے کھانے لگانے کی اطلاع دی تو وہ اچھلتی کودتی ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹیبل پر جا کر بیٹھتی، سائرہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ سنبھالو اسے، تم ان دونوں کو ساتھ بٹھاؤ گے۔ کھانے کے دوران انہوں نے اپنے ازلی جنگلی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر میری عزت کا کباڑا کیا نا تو میں بتا رہی ہوں شیری، میں ان کا گلا دبا دوں گی اور تم سلیقے سے کھانا کھاؤ گی۔
اب یہ دوسرا کہاں دفعہ ہو گیا ہے؟ انہوں نے امثال کا بازو شہریار کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے وارن کیا تھا۔ پیچھے آتے امان اور دریاب نے امثال کو ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ کر اور سائرہ بیگم کی دھمکی سن کر اپنا قہقہ دبایا تھا۔ سب لوگ ٹیبل پر اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ ایک کرسی کم پڑ رہی تھی تو بی جان نے فوزیہ تائی سے کہا کہ وہ اسٹور سے نکال کر لے آئے۔ ارے کیا ضرورت ہے کرسی لانے کی، میں اور یلے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں یلے؟ بازل نے کچن کے دروازے کے پاس بیٹھ کر امثال کو اشارہ کیا۔ ایک پل کے لیے امثال نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ان کی وارن کرتی نظروں کو اگنور کرتے ہوئے بازل کے پاس جا بیٹھی۔ تائی جان آپ رہنے دیں کرسی کو، آپ بس کھانا لے آئیں۔ امثال بازو اوپر کرتے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی، جیسے کھانا نہ کھانا ہو بلکہ کہیں حملہ کرنا ہو۔ نہیں بیٹا میں لے آتی ہوں نا، فوزیہ بیگم نے حیرانگی سے ان نمونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ ہو چھوڑیں بھی نا، آپ کھانا دے دیں، بلکہ آپ رہنے دیں، میں خود ہی لے لیتا ہوں، بازل نے اٹھ کر ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے کہا اور پلیٹیں اٹھائیں۔ 6 روٹیاں اٹھا کر ٹرے میں رکھی اور بڑا باؤل لے کر قورمے کا بھر کر سائڈ میں رکھا اور 2 پلیٹوں میں بریانی ڈال کر اس کے اوپر بوٹیاں اور سلاد کا ڈھیر لگا کر 2 کباب رکھے اور چمچ بھر بھر کے رائتے ڈالنے لگا۔ بیٹا آرام سے، نہ تو یہ مال غنیمت ہے اور نہ ہی سیل لگی ہوئی ہے جو تم اندھا دھند ڈالتے جا رہے ہو، سائرہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے بازل کو ٹوکا، جس کو بازل ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ کھانا تو اچھا بنایا ہے، بازل نے چمچ بھر کے منہ میں ڈالا۔ ہاں تمہیں پتہ ہے میں نے پورے 6 کباب کھائے ہیں، امثال نے بھرے منہ سے جواب دیا۔ ہیں؟ کب؟ بازل نے ہاتھ روک کر حیرانگی سے پوچھا۔ ارے جب میں کچن میں آئی تھی نا تب رامل آپا بنا رہی تھی، فریش کھائے تھے، امثال نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔ بے وفا لڑکی، مجھے نہیں بتا سکتی تھی، چلو اب یہ والے میرے ہوئے، بازل نے امثال کی پلیٹ سے 2 کباب اٹھائے۔ اوئے منحوس آدمی، رکھو واپس، امثال نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کی چیخ سن کر بی جان دہل کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ سائرہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ راسم صاحب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ بیٹا آرام سے کھاؤ پلیز، سائرہ بیگم نے منت آمیز انداز اپنایا، بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی تھی۔ شہری بھائی آپ ماما کو دیکھ لیں، سکون سے کھانا بھی نہیں کھانے دے رہی ہیں، امثال نے شہری کو کہا۔ ماما کھانے دینا، کیوں ٹوک رہی ہیں؟ شہریار نے سائرہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ان کے گھورنے پر نظریں چرا کر رہ گیا۔ بازل میں کہہ رہی ہوں واپس کرو ورنہ، بازل کو دھمکایا۔ نہیں دے رہا، بازل نے پلیٹ پیچھے کی، اس بات سے بے نیاز کہ سب کھانا چھوڑ کر انہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ دونوں چھینا جھپٹی میں مصروف تھے، مستفیضہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر تھوڑی تلے رکھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ بی جان بھی حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ کہاں حویلی کی لڑکیوں کو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی اور کہاں یہ جب سے ملی تھی طوفان کھڑا کیے ہوئے تھی۔ سائرہ بیگم کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ وہ اٹھ کر جوتیوں سے ان کی طبیعت صاف کریں۔ کوئی بات نہیں امثال، میں اور لا دیتی ہوں، رامل نے پچکارا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اگر آپ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو لے آئیے۔ 4 لائیے گا، امثال نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ شہری، ان دونوں پر بس نہ چلا تو سائرہ بیگم شہریار پر چڑھائی کی۔ بازل یلے سونے آرام سے، شہریار کے اتنے پیار سے کہنے پر سائرہ بیگم دانت کچلا کر رہ گئیں۔ افو بھائی بات میں، امثال نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ برخدا مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان دونوں کی ایسی حالت کے ذمہ دار تم ہو، مستفیضہ نے دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہریار کو کہا تو وہ کھسیا گیا۔ ویسے تمہیں حیرانگی نہیں ہو رہی ہے؟ شاہ خاندان کا بیٹا اور بیٹی اور حرکتیں ایسی۔ دریاب امان کی طرف جھکا۔ ہاں بالکل، میں تو حیران ہوں،
قاسم چاچو بھی خاموش بیٹھے ہیں، ذریعہ نے کہا۔ نہیں، کیونکہ میں ان دونوں کو پہلے بھی ایسا کھاتا دیکھ چکا ہوں، اور جہاں تک رہی ان کی حرکتیں، تو ڈونٹ وری، ابھی تو بس شروعات ہے۔ آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بہت جلد اس گھر کے افراد پاگل خانے جانے کی شدت سے تمنا کریں گے، امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دریاب اور ذریعہ مستقبل میں خود کو پاگل خانے میں اپنے بال نوچتے تصور کر بے اختیار جھرجھری لے کر سیدھے ہوئے۔